السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ آج رات کے 11 بجے مجھے میرے شوہر نے گالم گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اب میں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اپنے شوہر کے عالیشان گھر میں رہتے ہوئے میں نے بہت اچھا اور شاندار وقت گزارا تھا، لیکن اب شاید میرے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے شوہر کی ماں نے مجھ پر ایک بہت ہی گندا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے شوہر کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوسری بیوی نظر آ رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کیا، اور میں روتی دھوتی اپنے باپ ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بہت امیر و کبیر ہے، ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا، کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے اس سے کچھ کہنا پڑے، میرے ہر فرمائش کو پورا کرے گا۔ پر شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ تو اس کی ماں کا تھا اور اس کی بہنوں کا، جو کہ مجھے شروع دن سے قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا تھا، مجھے کسی کھلونے کی طرح اپنے بڑے گھر میں شو پیس کے طور پر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ عرصے میں برداشت کرتی رہی، اور آج آخرکار اس سونے کے پنجرے کو چھوڑ کر گجرانوالہ کی انہی گلیوں پر نکل پڑی، جہاں سے کبھی چل کر میں اپنے شوہر کے اس عالیشان محل میں آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میرے وجود پر ایک بس باریک سا لباس تھا جو کہ سردیوں کے حساب سے ناکافی تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ رات کے 11 بجے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر ایک عورت کہاں جا سکتی ہے؟ بالآخر میں نے ایک پناہ گاہ میں اپنا سر چھپانے کا انتظام کر لیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے زندگی کیا لے کر آئے گی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے یہاں پر ماحول بہت عجیب سا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیال آ رہے تھے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا ہوگا، پر اس کے لیے مجھے کم سے کم 50,000 کی ضرورت تھی۔ 50,000 میں کہاں سے لاتی؟ میرے تو وجود پر سونے کا کوئی زیور بھی نہیں تھا، بس ایک لباس تھا جو نہ جانے کب تک چلتا۔ مجھے سخت فکر ہو رہی تھی کہ کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی۔ خدا کی زمین مجھے خود پر تنگ محسوس ہوتی رہی، بس گلیوں میں آوارہ گھومتی پھرتی جا رہی تھی کہ ایک بڑا ہی عجیب سا دلچسپ اعلان میرے کانوں میں پڑا تھا۔ وہ اعلان ایسا تھا کہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کہ ایسا لگا 2 لمحوں کے لیے سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلان کرنے والا آدمی کہہ رہا تھا کہ چھوٹی گلیوں میں ایک عورت کی فوتگی ہو گئی ہے، اسے غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا، اگر کوئی اسے غسل دے دے، یعنی کوئی عورت اسے غسل کے لیے حامی بھر لے، تو اس کا شوہر اس عورت کو 50 لاکھ روپے انعام میں دے گا۔ حیران تھی کہ کوئی 50 لاکھ روپے کا سن کر کیسے اس عمل سے دور رہ سکتا ہے، ایک غسل ہی تو دینا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کے شوہر کو اتنی بڑی شرط رکھنا ہی کیوں پڑتی۔ میں اس آواز کی طرف چل پڑی تھی، وہ آواز ایک چھوٹی گلی سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم سا تھا، گھر کے باہر عجیب سے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو کہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے، اور سبھی کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے 1-2 عورتوں سے پوچھا، کیا اس عورت کو جو کہ فوت ہو گئی ہے غسل دینے کے لیے خاص تجربے کار عورت کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی غسل دے سکتا ہے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بی بی کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا شوہر ابھی اتنا مجبور ہے کہ کسی سے بھی غسل دلوا کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ بس عورت ہونی چاہیے۔ اس عورت نے کہا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک حاملہ عورت کو جو کہ مر چکی ہے غسل دینے کا کوئی 25 لاکھ کیوں دے گا؟ اس کا شوہر خود کیوں نہیں غسل دلوا دیتا؟ اس کو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ بیوی جب مر جاتی ہے تو شوہر اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے، وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور تم غسل دینے کی بات کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تم مجبور اور مظلوم بھی ہو تب بھی اس کام کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ تم
نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے۔ خود سوچا نہ اگر کوئی غسل دینے والی عورت ہوتی تو ان لوگوں کو 50 لاکھ روپے دینا ہی کیوں پڑتے۔ میں اس عورت کی بات سن کر کچھ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہاں شاید ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، ورنہ یہ لوگ اتنا بڑا اعلان کیوں کرواتے۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن میں مزید مشکلات کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ پر پھر بھی میں نے سوچا کہ غسل دینے سے کیا ہی ہوگا، اگر میں اندر جا کر یہ کام بھی کر آتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق 50 لاکھ روپے دے دے، پھر اپنے شوہر اور ساس نندوں کی غلامی بھی نہیں کرنا پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے گھر خرید لوں، ہم دونوں وہیں پر رہنا شروع ہو جائیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ گھر ہی تو نہیں تھا میرے پاس، ورنہ میرا شوہر چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتا تھا۔ میری ساس اور نندوں کو بس اس کا گھر کا روپ تھا جو کہ اس کے مرحوم باپ نے ان کے نام پر کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس گھر کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ گھر کا دروازہ خستہ حال تھا۔ میں سوچنے لگی اگر اس گھر کے مکین اتنے ہی امیر ہیں، صرف ایک غسل دینے کے لیے 50 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، تو پھر اس گندی سے پرانے خستہ حال گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا تو خیال آیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے، یہ لوگ اتنے امیر بھی نہیں لگتے تھے۔ ایک تنگ سی گلی تھی بالکل چھوٹی سی، جس میں بس 4-5 لوگوں کے ساتھ گزرنے کی جگہ تھی، وہاں پر اتنا بڑا اعلان ہونا یقیناً حیرت انگیز بات تھی۔ وقت تو ریت کی مانند مٹھی سے پھسل جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو یہ دن نکل جائے، پھر تو میرے پاس یہ امید بھی باقی نہیں رہے گی، تو میں کہاں جاؤں گی۔ تبھی میں نے اس گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی اور کہا کہ میں اس عورت کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب سبھی عورتیں مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ سب کی نظروں میں میرے لیے حیرت تھی اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس دنیا کی نہیں کہیں اور سے آئی عورت ہوں۔ ارے بی بی تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اتنا بڑا خطرناک کام کرنے جا رہی ہو، آخر کچھ تو سوچو، تم بچے ہوں گے، خاندان ہوگا تمہارا، اگر یہاں سے تمہاری لاش ہی اٹھی تو پھر کیا کرو گی، ایسا کیوں کر ہوگا، ایک مردہ عورت مجھے کیسے مار سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے، یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جس سے میں پیسے کما سکتی ہوں، میرے لیے اب جینا مرنا ایک برابر ہے، اگر مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملا تو سمجھو کہ میں مر جاؤں گی، ویسے بھی اس سے اچھا ہے کہ میں کوئی کام کر کے محنت کر کے مر جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں اس عورت کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں، تب وہ اعلان ہونا بند ہو گیا اور اسپیکر پر یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس حاملہ عورت کو غسل دینے کے لیے ایک عورت آ گئی ہے، سو اب مزید کوئی ہمارے گھر کا باہر اس مقصد کے لیے جمع نہ ہو۔ سب لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے، سب لوگ اس گھر کے باہر سے منتشر ہو چکے تھے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا، اس عورت کا شوہر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ آپ یہ کام کر لیں گی نا، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، یا آپ بعد میں یہ تو نہیں کہیں گی کہ مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا تھا۔ نہیں صاحب میں ایسا کیوں کروں گی، ویسے بھی ایک اتنے سے کام کے مجھے 50 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو مجھے اور کیا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بے گھر عورت ہوں، تو مجھے اپنے لیے گھر خریدنا ہے۔ بالکل بالکل میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، اس 50 لاکھ سے آپ گھر خریدیں، اپنے لیے کاروبار شروع کریں یا گاڑی خریدیں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، بس آپ میری بیوی کو غسل دے دیجئے، میں آپ کو ابھی 2 لاکھ روپے ادا کر دوں گا، باقی کے پیسے آپ بعد میں آ کر لے جائیے گا، اور وہاں اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ کے اندر اس سب کا ہمت اور حوصلہ بھی موجود ہوگا۔ میں دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں پر اس عورت نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ چارپائی پر کسی لاش کی مانند رکھی گئی تھی۔ میں پہلی بار کسی مردہ عورت کو یوں دیکھ رہی تھی، ورنہ تو صرف کفن میں ہی لپٹے دیکھا تھا۔ میرے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی تو آنکھیں بھی کسی نے بند نہیں کی تھی۔ یہ کمرہ عجیب سا تھا، کمرے پر پردے ابھی تک گرے ہوئے تھے، یعنی صبح ہونے پر بھی کسی نے کمرے کے پردے اوپر نہیں کیے تھے کہ روشنی کمرے کے اندر داخل ہو سکے۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا کھلونا بھی پڑا ہوا تھا کہ شاید اس عورت نے اپنے بچے کے لیے لایا ہوگا۔ یہ دیکھ کر بہت اداس ہو گئی تھی۔ اس عورت کا وجود بھاری بھرکم تھا، ایک تو یہ کہ اس کا وزن زیادہ تھا اور اوپر سے وہ ماں بننے والی تھی، اسی وجہ سے اس کا وزن زیادہ تھا۔
کہ مجھ سے تو اس کا ایک بازو بھی ہلایا نہیں جانا تھا، لیکن جب مجھے اس رقم کا خیال آیا تو مجھے اس سب کے بعد ملنا تھا، تو میں نے تیاری کر لی کہ ضرور اب اس عورت کو غسل کر کے ہی جاؤں گی۔ اس میں ایسا بھی تو کچھ نہیں جس سے لوگوں کو ڈر لگے۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھانا شروع کیا لیکن وہ مجھ سے ہل نہیں رہی تھی، تو میں نے اس کے شوہر سے جا کر یہ بات کہہ دی کہ یہ عورت تو مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہی کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا، آپ کو میں نے کس چیز کے لیے اتنے زیادہ پیسے دوں گا؟ اگر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوتا، سوچنا ہوتا تو میں اتنی بڑی رقم کا اعلان کیوں کرتا؟ آپ اگر اسی چارپائی نہلا سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، نیچے بالٹیاں رکھ لیں گے، تھوڑا بہت پانی نیچے گر جائے تو بھی خیر ہے۔ اب میں نے اس عورت کو ہلانے کی بجائے اس کے نیچے سے بستر، کپڑے وغیرہ نکال دیے اور اسے غسل کے لیے تیار کر لیا۔ خلامہ جب میں اسے غسل دینے لگی تب مجھے سمجھ آیا کہ اس نے مجھے اس کام کے بدلے اتنی زیادہ رقم کا وعدہ کیوں کیا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو شاید اب میں سکون سے رہ پاتی، لیکن جب میں نے یہ کام کر لیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں زندگی بھر سکون سے رہ نہیں پاؤں گی۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں کیونکہ مجھے اپنے سامنے والی منزل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ کام جلدی جلدی ہو جا، میں یہاں سے باہر نکلوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میں نے جیسے تیسے کفن اس پر لپیٹا اور پھر باہر آ گئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس عورت کا شوہر بولا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، دیکھیے اب آپ مجھے کسی قسم کا الزام نہیں دے سکتی، چاہے آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہو، اس سب کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آپ نے بھی تو پیسوں کے لیے ہی اپنا سودا کیا تھا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں آپ کو زبردستی لایا اور نہ ہی اس عورت کے شوہر کی بات سن کر میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ صاحب، میرا 2 لاکھ تو دو، اب میں جاؤں یہاں سے، میں یہاں پر مزید نہیں رک سکتی۔ میں نے اتنا کہا، اس آدمی نے مجھے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ پر رکھ کر دے دی۔ یہ 5-5 ہزار کے نوٹ تھے اور تقریباً بہت سارے نوٹ تھے جن سے میں اب بآسانی اپنا گزارا کر سکتی تھی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور باہر آ گئی۔ باہر موجود عورتوں کا چنگل تھا، مجھ سے سوال کرنے بیٹھا تھا۔ ان سب کے چہروں پر میرے لیے فکر اور حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ تم زندہ تو ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا؟ سب عورتیں مجھ سے تکلیف سوالات کیے جا رہی تھیں، لیکن میں کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ میں ابھی اس صورتحال میں نہیں تھی۔ میں فوراً وہاں سے نکل پڑی۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا، یہاں کی سبھی عورتیں اور مردوں کو معلوم ہوگا کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے آ چکے ہیں تو کیا پتہ کوئی میرا پیچھا ہی نہ کر رہا ہو۔ مختلف گلیاں بدلتی میں ایک رکشے پر سوار ہو کر یہاں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں اب چاہتی تھی کہ میں اس جگہ سے دور جا کر کسی کرائے کے مکان کو دیکھوں تاکہ مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد مجھے ایک خالی مکان نظر آیا جس کے باہر مکان کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ میں اس مکان میں رہنے کے لیے اپنی درخواست تو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے جا کر سیدھا مالک مکان سے بات کر لی اور کہا کہ میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ آپ کہیں چھوٹی گلی سے تو نہیں آئی ہیں؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس نے بھی چھوٹی گلی کا نام لیا تو میں چونک گئی تھی۔ کیا چھوٹی گلی کی باتیں اتنی مشہور تھیں کہ یہاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں؟ میں نے دل میں سوچا کہ پھر اس آدمی سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ وہ ایک اکیلی عورت کو اپنا گھر دینے کے لیے ڈر رہا ہے کیونکہ آج سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اکیلی عورتوں کو ایک گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ گیا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے محترمہ، برا مت مانیے گا لیکن میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں آپ پر شک یا اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ برائے مہربانی اپنے شناختی کارڈ، اپنی کوئی پہچان لے کر آئیں تو ہی میں آپ کو مکان کرائے کے لیے دے سکتا ہوں۔ اگر میں آپ کو دگنا کرایہ دوں تو بھی پھر بھی نہیں دیں گے؟ کیا میری بات سن کر اس مالک مکان کے کان کھڑے ہو گئے۔ چلیے آپ 10 کے بجائے بس
बस 15,000 दे दीजिएगा, इसने मुझसे नज़र चुराते हुए कहा था। तो मैंने इसकी बात फ़ौरन मान ली। जी हाँ, आप बस मुझे ये मकान जल्दी से जल्दी दे दें। देखिए, मैं बेघर हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं यहाँ ला सकती, इसीलिए तो मुझे जल्दी मकान चाहिए। रात होने से पहले अपना ठिकाना मिल जाए तो ठीक होता है, वरना मुझे फिर कहीं सड़क पर रात गुजारना पड़ेगी। मालिक मकान फितरतन नेक और बेज़रर सा आदमी था। इसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप अभी से चाबियाँ लेकर रहना शुरू कर दें। मैंने इसे मौके 15,000 सिक्योरिटी के लिए और 15,000 रुपये किराए के लिए अदा किए। वो बड़ा खुश हुआ, शायद इसे भी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मकान की चाबियां ली और घर के अंदर आ गई। ये घर भी वीरान सा था, लेकिन मैं क्या करती, अब मुझे अपने माँ बाप के पास वापसी नहीं जाना था। मेरे जहन में बस इसी 50 लाख के ख़यालात आ रहे थे। जब मुझे 50 लाख मिल जाएगा तो मैं इससे क्या क्या करूँगी, क्योंकि मैंने जो मुश्किल काम था वो तो कर दिया था। मुझे वो 50 लाख मिलना बाकी था। मुझे अपने वजूद में अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। लगता था जैसे मैं भी इस औरत की तरह हो जाऊंगी। मेरे दिल में बहुत सारे सवालात और ख़यालात आ रहे थे, मगर अब मुझे अपने बाकी पैसों का इंतज़ाम करना था। मैं दिल में सोचने लगी, कहीं वो आदमी बाकी की रकम से इनकार ना कर दे। फिर सोचने लगी कि अगर इसने इनकार करना ही होता तो वो 2 लाख रुपए भी मुझे मौके पर अदा क्यों करता। मुझे शर्म भी आ रही थी कि भले मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आपने इसके जाकर पैसे वसूल करती और ख़ुद से मांगती तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान की मजबूरी और भूख इसे सारी तहज़ीब बुलाने पर मजबूर कर देती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे ये सब शर्म अदा करने की क्या ज़रूरत है। एक हफ्ते में वहाँ पर रही। इसके बाद मुझे इस आदमी ने जो दिन बताया था और वक्त भी बताया था, मुकर्रर वक्त और मुकर्रर दिन पर मैं अपने घर से निकली और इस आदमी के घर पर पहुंच गई। छोटी गली में वाक़ वासिफ अली का ये घर बड़ा ही पुरअसरार घर था। मैं जब वहाँ पर गई तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मेरे चेहरे पर मायूसी आ गई। मुझे लगा जैसे इसने मुझे धोखा दे दिया, वरना ज़ाहिर है ऐसे काम की कोई इतने ज़्यादा पैसे क्यों देगा। मैं अभी वहाँ खड़ी थी और खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि ऊपर से मुझे किसी ने बुलाया। किसी ने मुझे इशारा किया था। मैंने ऊपर मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी और हाथ में सिगरेट। शायद वो मुझे कह रहा था कि यहीं पर इंतज़ार करो। इसने अंदर से दरवाजे को किसी तरीके से खोला। मैं अंदर गई। इसने मुझे बैठने को कहा तो मैंने पैसों की डिमांड कर दी। पैसे आपको मिल जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पैसे गंवा देंगी। आप अगर कहें तो मैं आपको एक छोटा सा घर लेकर दे देता हूँ, पर बस बदले में मेरी एक ही शर्त है कि इन बातों सुनकर जहाँ मेरे मुंह में राल टपक आई थी, वहीं मैं इसकी हर शर्त मानने को भी तैयार हो गई थी। वो ये कहकर कि आप इस सारे घर की सफाई कर दीजिएगा, बस एक बार इस घर को धोना है, फिर नए घर की चाबियां मैं आपके हाथ में रख दूंगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि वो घर कितना खूबसूरत होगा। इस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक है, मैं अभी इस घर की सफाई कर देती हूँ, अभी नहीं, कुछ दिन बाद आइएगा। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? मैंने इससे सवाल पूछा तो इसने मुझे इस जवाब के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं इससे वो रुपए कभी ना लूँ। मैं अपनी बीवी के मरने पर खुश नहीं हूँ जो गुस्ल करवाने वाली औरत को 50 लाख रुपए दे दे। मसला ऐसा है कि मैं मजबूर हो गया हूँ। अगर मैं 50 लाख रुपए ना देता तो मेरी भी जान चली जाती। वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा था। मेरी बीवी को तो आपने देखा ही होगा, वो बेपनाह हसीन थी। हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 8-10 महीने हुए थे। अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाजना था, क्योंकि वो उम्मीद से हो गई थी। लेकिन एक दिन एक अजीब सी बात हुई। मेरी बीवी के हाथ पांव अकड़ रहे थे और इसके हाथ पांव में ऐसी अकड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं समझा कि शायद मेरी बेगम को कैल्शियम की कमी है, तभी इसे फ़ौरन डॉक्टर्स के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई वो बड़ी हैरतकुन थी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी को कोई मसला नहीं
لگتا ہے کوئی پریشانی ہو گئی ہے، آپ بس اس کا خیال رکھیں۔ میں اسے گھر لے کر آیا مگر اس کی حالت نہیں سنبھلی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے حلق سے کسی مرد کی آواز نکلی۔ ایسے لگا جیسے میری بیوی نہیں بلکہ اس کے اندر سے ایک آدمی بول رہا ہے۔ میں تو حیران تھا۔ آج سے پہلے میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آج جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری اماں بولی، میں اسی لیے تم دونوں سے کہتی تھی کہ رات گئے تک چھت پر نہ جا کر بیٹھا کرو، پر تم لوگ میری بات کہاں سنتے ہو۔ تمہاری بیوی کو آسیب ہو گیا ہے۔ اماں کی یہ باتیں بہت ڈراؤنی لگتی تھیں مجھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ میری بیوی اس آسیب کے زیر اثر چلی گئی۔ اب تو وہ آسیب باقاعدہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا تھا، مجھے بھی جیسے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کے قریب جاتا تو وہ چیختا چلاتا شروع کر دیتا، کہتا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی۔ یہ بڑی خوفناک اور ہیبت ناک باتیں تھیں جنہیں سننے کے بعد مجھ میں حوصلہ نہ رہتا کہ میں اپنی بیوی سے پیار محبت جتا سکوں۔ رفتہ رفتہ اسے ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید میں اس سے نفرت کرتا ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ آصف کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلانے کی کوشش کی۔ اس دن گھر میں بہت ساری چیزیں ٹوٹیں اور ایک عجیب سا کوہرام برپا تھا کہ اس جن نے میری بیوی کو جان لی اور مجھ پر ہنسنے لگا۔ بولا کہ اب تجھے اپنی آدھی دولت اس کے جنازے پر لٹانی ہے، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور کر دیا، اب میں تیری ایک ایک چیز کو تباہ کروں گا۔ اگر تو نے اپنی دولت خود نہیں چھوڑی تو میں تجھ سے حساب لوں گا، ایک ایک پائی کا حساب، اور تجھے اس گھر سے بے گھر کروں گا۔ یہ عجیب سی بات تھی، شاید آپ بھی میرے بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور میں پہلے جو کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا، اب سب چنگل میں پھنس کر بہت یقین سا ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنا آپ پاگل لگنے لگا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی دولت لٹانے کے بجائے میں کسی غریب کی مدد کر دوں تو میرے لیے زندگی بھر کا سکون مچ جائے گا، اور شاید اس مصیبت سے بھی میری جان چھوٹ جائے۔ یہ تو اب میری بھی جان لینے کے در پہ ہے۔ اس آدمی کی دکھ بھری کہانی سن کر میں سوچنے لگے کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیونکہ اس کی باتوں میں کوئی سچائی لگتی نہیں تھی۔ پر جب اس نے اگلے ہفتے مجھے گھر کی چابیاں دیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ آدمی سچ ہی بول رہا ہے، ورنہ کوئی جھوٹ بول کر اتنی بڑی رقم اور اتنے زیادہ پیسے کسی کے حوالے کیوں کرے گا۔ مجھے خوشی نہیں ہے کہ وہ کنگال اور میں امیر و کبیر بن گئی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ جب قدرت آپ کے لیے کسی چیز کا بندوبست کرتی ہے تو پھر وہ کسی وجہ یا بہانے کو نہیں دیکھتی، بس انسان کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہنے کے لیے مان جائے تاکہ اس گھر کا جو مقصد ہے میرے ذہن میں تھا وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچے۔ ایسی اچھی کہانی سننے کے لیے، واقعہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔